فرماتے ہیں ایک لذت رکھ دی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے. جیسے لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے اگر ان کے ملاپ میں ایک لذت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے، ایسے ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے. عجیب کلام ہے فصاحت و بلاغت کا. جس تعلق کی مثال دی ہے اس کے بعد پھر عبادت میں لذت ڈھونڈنے کے لیے کیسا پیارا کلام ہے. دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو. جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور انوار سے پر ہے، جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی. جب وہ نہیں ہے تب تک انسان بہائم ہے. اگر 2-4 دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے تو اس چاشنی کا حصہ مل گیا، لیکن جسے 2-4 دفعہ بھی نہ ملا وہ اندھا ہے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. حیرت ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ میرے کلام کو جو 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں تکبر پایا جاتا ہے، تو اس کا یہ اصل مفہوم ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم ایک دفعہ سرسری نظر سے میرے کلام سے گزر جاؤ گے تم اس کے مطالب کو پالو گے. تمہیں جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی اور بار بار پڑھنا پڑے گا غور کے ساتھ، تب تم اس کی کنہ کو پاؤ گے، ورنہ کلام کے بہت سے معارف تمہاری نظر سے اوجھل رہ جائیں گے. یہاں ایک عجیب طرز بیان ہے جس نے کمزوروں کے لیے بھی ایک نجات کی راہ دکھا دی ہے. ایک عارف باللہ جس کی ساری نمازیں درست ہو چکی ہوں، جو ہر نماز کے ہر حصے سے لذت پاتا ہو، جب وہ ذکر کرتا ہے کہ نماز یہ ہے اور نماز وہ ہے اور بڑے لطف اٹھا کر بیان کرتا ہے، تو ایک عام انسان کا تو دل دہل جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو مارا گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو اس قسم کے خط بھی لکھتے ہیں مجھے کہ ہم نے تو خطبہ سنا ہے، ہم نے فلاں جگہ پڑھا ہے نماز یہ ہوتی ہے، ہماری تو جان نکل گئی ہے فکر سے کہ ہماری تو پھر نماز ہی کوئی نہیں. اور اگر نماز میں وہ لذت نہیں آتی تو کیا ہم اندھے اٹھائے جائیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی کی ایک ایسی لطیف تفسیر فرما دی کہ جس کے نتیجے میں کمزوروں کے خطرے اور خدشے بھی دور ہو گئے. فرمایا اگر 2-4 دفعہ بھی لذت محسوس ہو جائے تو اس چاشنی کا حصہ مل گیا. جو اندھا ہو اس کو تو ایک دفعہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا تم ڈرنا جانا کہیں، اگر تمہاری نمازوں میں کمزوری ہے تو تم ان اندھوں میں نہیں ہو جن کے متعلق فرمایا ہے من فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، کہ جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے. اگر تم اندھے ہوتے تو تمہیں تو ایک دفعہ بھی نماز میں لذت محسوس نہ ہوتی. بس جن کو چند دفعہ بھی اس نماز کی لذت سے آشنائی حاصل ہو گئی وہ خدا کے حساب میں اندھے نہیں لکھے جائیں گے، وہ اہل بصیرت لوگوں میں شمار کیے جائیں گے، اہل بصارت لوگوں میں شمار کیے جائیں گے. بس جہاں ایک دفعہ شوق دلایا، جہاں اعلیٰ نماز کے نمونے دکھا کے ان کے لیے طلب پیدا فرمائی، وہاں کمزوروں کو کیسا سہارا بھی عطا کیا ہے. ایک چھوٹے سے کلام ایک پیرے کے اندر چند سطروں کے اندر ایسے عظیم الشان مطالب بیان فرما دیے ہیں جس سے نماز کے نتیجے میں جو باریک در باریک تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے، ان کا ایک انتہائی حسین نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں جب کبھی ایسی حالت ہو کہ انس اور ذوق جو نماز میں آتا تھا وہ جاتا رہا ہے تو چاہیے کہ تھک نہ جاوے اور بے حوصلہ ہو کر ہمت نہ ہارے، بلکہ بڑی مستعدی کے ساتھ اس گمشدہ متاع کو حاصل کرنے کی فکر کرے. اور اس کا علاج ہے توبہ، استغفار، تضرع. بے ذوقی سے ترک نماز نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے. یہ بھی بعض مبتدی جو ٹھوکر کھاتے ہیں
ان کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی پیاری اور واضح ہدایت دے دی. بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں لذت ہی نہیں آتی تو فائدہ کیا، اور نماز چھوڑ دیتے ہیں یا نماز سے بے رغبت ہی اختیار کر جاتے ہیں. فرمایا نماز ترک نہ کرے بلکہ نماز کی اور کثرت کرے. جیسے ایک نشے باز کو جب نشہ نہیں آتا تو وہ نشہ کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ جام پر جام پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر اس کو لذت اور سرور آ جاتا ہے. بس جس کو نماز میں بے ذوقی پیدا ہو اس کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو. بعض لوگ صرف ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ یاد رکھیں کہ نمازیں معاف نہیں ہوتی یہاں تک کہ پیغمبروں تک کو معاف نہیں ہوئیں. پھر فرماتے ہیں نماز کیا چیز ہے؟ نماز اصل میں رب العزت سے دعا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور نہ عافیت اور خوشی کا سامان مل سکتا ہے. جب خدا تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے گا اس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی. اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذت اور ذوق آنے لگے گا. جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزہ آتا ہے اسی طرح پھر گریا اور پکار کی لذت آئے گی، اور یہ حالت جو نماز کی ہے پیدا ہو جائے گی. اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھاتا ہے تاکہ صحت حاصل ہو، اسی طرح اس بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعائیں مانگنا ضروری ہے. یعنی لذت کے نتیجے میں نہیں تو شفا کے حصول کی خاطر دوا سمجھ کے ہی نماز کے ساتھ چمٹا رہے، اس کو ترک نہ کرے، اس سے غافل نہ رہے. جس طرح بن پڑے ضرور نماز ادا کرے. فرمایا اس کے بعد لذت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ حالت کسی بیماری کا پتہ دیتی ہے، اور اس بیماری کی اصلاح کے لیے بھی دوا نماز ہی ہے. پھر فرمایا اس بے ذوقی کی حالت میں یہ فرض کر کے کہ اس سے لذت اور ذوق پیدا ہو، یہ دعا کرے اے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کیسا اندھا اور نابینا ہوں، اور میں اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہوں. میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گا. اس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گا، لیکن میرا دل اندھا اور ناشناسا ہے. تو ایسا شعلہ نور اس پر نازل کر کہ تیرا انس اور شوق اس میں پیدا ہو جائے. تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ جا ملوں. اب یہاں بھی اس مضمون کو اسی آیت کریمہ سے باندھا ہے. گویا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا رہے گا. اس کا اصل تعلق نماز سے ہے. جسے اس دنیا میں نماز کی لذت حاصل نہیں ہوگی اسے اس دنیا میں بھی لذت حاصل نہیں ہوگی، یعنی خدا کو دیکھ نہیں سکے گا. کیونکہ نماز کی آنکھوں سے انسان خدا کو دیکھتا ہے، اور وہاں رویت خداوندی یہاں کی مقبول نمازوں کے نتیجے میں بھی حاصل ہوگی. فرمایا جب اس قسم کی دعا مانگے گا اور اس پر دوام اختیار کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر ایسا آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسمان سے اس پر گرے گی جو رقت پیدا کر دے گی. آخر پر ایک اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق آخر سے متعلق پڑھ کے سناتا ہوں، جسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں جو خلق آخر کے متعلق فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر وتبارک اللہ احسن الخالقین، اس کا بھی حقیقی تعلق نماز ہی سے ہے، اور نماز ہی کے نتیجے میں خلق آخر عطا ہوتی ہے. یہ مضمون جو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان ہوا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ایک ظاہری بدن تو عطا کر دیا، اس کو بظاہر انسان بنا دیا، لیکن وہ بہائم سے ابھی جدا نہیں ہوا. اور جب تک